نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم مخلص موحد مسلمان ساتھیو، السلام علیکم۔ کلمہ اسلام پڑھنے والے مسلمان آدمی واسطے پیارے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نے مسلمان آدمی زندگی گزارن دا ایسا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اس دے مطابق زندگی بسر کرنا شروع فرما دے تو ایسے مسلمان نو اللہ کریم ہر گناہ تو محفوظ فرما دینا ہے۔ ہاں البتہ بشری تقاضے نال نسیانن یا غیر ارادی طور تے انسان کولو کوئی لاچار غلطی اتار چڑھاؤ ہو بھی جائے، مگر اللہ کریم اس دی اس غلطی نو غلطی بھی نہیں لکھدا۔ شرط ہوا ہے کہ زندگی اس طریقے دے مطابق گزارے جس طریقے نو میرے محبوب دی محبوب شریعت نے پسند فرمایا۔ گناہاں کولوں معصوم اگر دنیا تے گزرے ہیں تو صرف انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام۔ اور گناہاں کولوں محفوظ جماعت اگر گزری ہے
تو او اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ او طریقہ شریعت محمد الرسول اللہ نے جڑا بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ کلمہ اسلام پڑھ کے بندے نو اس سوچ نال زندگی گزارنا چاہیے کہ میری ایک ایک حرکت اور سکون تے اکھ رکھڑ والا کون ہے، تے میں اپنی زندگی دی حرکات و سکنات دا جواب دے ہونا ہے تا کہیں دی عدالت چ اے جدہ بندہ سوچ غور فکر رکھ کے زندگی بسر کردہ ہے تو کدی بھی ذی شعور ذی فہم ذی عقل سمجھدار بندہ اللہ دے ویدھیا سوڑے محمد دی شریعت دی حد رہی تروڑ سکتا۔ بندہ سوڑے پیغمبر دی شریعت دا باغی اس وقت بڑھدا ہے جدہ اس نو آخرت دی فکر کوئی نہیں، وہ دنیا دی زندگی نو ہی صرف مقصد حیات سمجھدا ہے، اس نو ایک کدی سوچ تے فکری کدی نہیں پیدا ہوئی کہ آخر ایک عدالت دا دن رب نے بھی مقرر فرمایا ہے جس عدالت چ میری پیشیدہ ہونا ضروری ہے، میں بچ نہیں سکتا۔ تو جدہ اے سوچ لے کہ بندہ زندگی بسر کرے سی کبھی دانستہ طور تے سوڑے محبوب دی شریعت دا باغی نہیں بڑھ سکتا۔ اتھائی دنیا تے ویکھ لو، چور اس دی نظر ہو دی ہے کہ میں سن اس سے لے لاؤنا ہے جس ٹائم میں نو کوئی ویکھ کھڑا لا نہ ہو۔ اسے تو ہی چور نو چور عقیدہ ہے نا بھئی وہ چھپ کے وار کردہ ہے۔ اگر اس چور دے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میں مالکہ دی اکھاں اچھتا دھول پا لئیے مگر پردے چوہے کھڑا لکھاؤ رہے، میری اس ایک ایک حرکت تے ایک ایک قدم دوتے نظر رکھن والا اللہ ہے، تو پھر اس دے ویدھیاں کدی بھی اس اللہ دی دین تے شریعت نال بے حیائی کر سکدا نہیں ہے۔ زانی زنا کردہ او لے تلاش کردہ پردے تلاش کردہ ہے، تیری میری دھی تے بھین ہے تا او بے حیا بنی ہے تا او لے تے پردے تلاش کر دی ہے، تیرا میرا پتر ہے بھیرا ہے چاچا ہے ماما ہے پیو ہے، او اگر دلپنا پہ کردہ ہے تا اپنی اولاد دی اکھا تو او لیتے بیٹھا کردہ ہے، تیجے اس دے دل دے اندر اس آن دٹھے رب دا حیات غور تے فکر تے سوچ پیدا ہو جائے کہ ستہ دھرتیاں دے پردے چوہے کھڑا لکھاؤ رہے، او بے حیا بڑھ سی کرما لے ہوں انجن کرو یا انجن کرو، وہ ہو سکتا ہے انجن بے حیا نہیں ہو سکتا۔ بیٹا پیو دے سامنے شراب نہیں پیندا، بیٹا پیو دے سامنے کسے دی عزت دیاں لیرہ نہیں کردا،
کیونکہ اس دا ضمیر انہوں ملامت کردا ہے کہ تو کتنا حرام دا ہے جو پیو دے سامنے بیٹھا شراب پی اس لئے تیرا ضمیر کتھے ہوندا ہے جدا اس دے ویتھیاں تو شراب بڑھائندہ بھی ہے پیندہ بھی ہے اس لئے تیرا ضمیر تیرے منہ دوتے بجے نہیں رگڑے دا جدا ادھی رات دے پردے دے ویچ لوگا دیاں دھیاں پھینا دی عزت دے سودے کرے نا ہے اللہ فرماتا ہے ایہا سوچ رکھ کے بندہ جدا زندگی بسر کردہ ہے میں رب دا وعدہ ہی ہو جائے مسلمان دے نیڑے میں اللہ گناہ لگڑ دے دے نہیں جدا آدمی کلمہ اسلام پڑھ دا ہے کافر تے مسلمان ہے جو فرقی ہی ہو کافر دا خدا دی ذات تے یقین نہیں ہوتا ایمان نہیں ہوتا مگر مسلمان تو کلمہ پڑھ دا ہے اس نے پہلے نمبر تے ایمان ایو رکھے ہے کہ ہر پردے جو ویکھن تے جاننا اللہ کا ہو ایک اللہ دی ذات تو اس واسطے میں مسلمانہ دا ذکر کر رہا کہ مسلمان آدمی ہر بے حیائی کو بچ کے زندگی گزار سکتا ہے جے اے سوچ پیدا ہو جائے کہ میں ایک دن مرنا ہے تے اپنی دنیا دی زندگی گزری ہوئی دا سارا مکمل ریکارڈ دا حساب بھی کئی نو دے ہونا ہے اللہ دو دے دنیا دے دکھ مصیبتاں پریشانیاں بندہ برداشت کر لیندہ ہے مگر دعا کیتی کرو جو اللہ شاءاللہ آخرت والے دکھاں تو محفوظ فرمائے او ساڑی برداشت تو بہر ہو رہے اسے واسطے اللہ نے پہلے دن تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا آدم ویدہ پہ ہے جڑے جہاں تو جا رہے ہیں نا لکم فی الارض مستقر تیرا اس جہان چ ٹھکانہ عارضی ہے ومتاع الی حین تیری اتھو دی زندگی بھی عارضی ہے انسان بھی عارضی ہے تے جہان بھی عارضی ہے جہان بھی مک وینا ہے تے اس سجران علی انسان نے بھی ختم ہو وینا ہے جہان دا بھی متاعن الی حین حین دا مانا وقت اللہ دا جہان دا وقت بھی میں اللہ مقرر کر دیتا ہے تے جیڑا اس سچ وسن والا انسان ہے اس دی زندگی دا وقت بھی میں رب لکھ چھوڑے آئے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون جدا او وقت آیا جدا او الارم کھڑکیا تو پھر اس وقت ایک سیکنڈ بھی اگا پچھا کوئی نہیں ہو سکتا جیڑا وقت میں رب نے مقرر کر دیتا ہے وہ آ کے ہی رہنا ہے وہ ساڑے آئے ہوئے فیصلے نو ٹالن دی طاقت کسے دے اندر ہے کوئی آدم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا تو ویندہ پہ ہے تے اصل زندگی اس سے جہان علی ہونی ہے اس سے مکان علی ہونی ہے جڑے مکان جو آجا ستے نو کڑ کے تے دنیا پہ بھیجیں دے آئے اگے بغیر محنت دے مشقت دے اسکن انت و زوجکل جنہ تو بھی تیری اہلیہ بھی مزے کرو جنت جراؤ مگر ہون جڑے جہان چ ویندے پیو اتھے کچھ کرے سو تا والا ہٹ کے جاتے آسو اگے تو بغیر محنت دے جو مل گئی اللہ نے فرمایا ہون ویندے پیو اتھے جا کے محنت کرے آئے اللہ اسا پہلا ہی جوڑا ویندے پے ہیں زمین تے
ہوں سان کو دس تو صحیح نہ سا محنت کی ہو جی کرائیں جو تاں اس گھر تک اپڑ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اما یاتینکم منی ہدن، میں اپنی طرفوں تواڈے تک ہدایت دا خزانہ پہنچائی سا. فمن تابع ہدایا، جیڑا اس ہدایت دی اتباع کرے سی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہوں بغیر خوف و خطر دے بغیر حساب دے میں اللہ انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما چھوڑے سا. مگر اس مقام تے اپڑن واسطے درمیان چ میں رب نے رکھی ہے موت. کڑی شاہ رکھی ہے؟ بولو. پہلے اس پول نو کراس کرے سو تا اگاں سو. اے ہر انسان واسطے اس پول نو میں اللہ مقرر کر دیتا ہے. اس پول دا نام کہ موت. اور پول صراط نہ سمجھا ہے، اس پول دا نام کہ موت. متاعن الہین، او موت ضرور تواڈے سر تے آونی ہے. مرسو تے ول تواڈی زندگی دا جڑا دنیا تے گزاری ہونی ہے او دا نتیجہ میں اللہ تواڈے سامنے ظاہر فرما دے سا. تے جڑے مڈھوں موت نو منیندے ہی نہیں، انہاں دی گل ہی اثر ہی کرے دے. گل تا سب بیٹھے کرنے مسلمانہ دی جنہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنہ اے پڑھیا او موت نو بھی ضرور، بولو تو صحیح، او موت نو بھی منین دے. اے نہیں آدھے جو جیندیاں تا ککھ دائی تے مویاں 2.5 لاکھ دا. کچھ ریٹ ودھایا کرو مویاں دا، کیونکہ دن بدن ڈالر جو اتا چڑھدا ویدا ہے. ریٹ ہی تو کچھ بتاؤ. اور 1.25 لاکھ نہیں، اور کم از کم 2.5 لاکھ تو ہونا چاہیے. جیندیاں ککھ دا لا حول ولا. حالانکہ انسان اپنی زندگی دے اندر قدر و قیمت اپنی بنا سکتا ہے. مرن دے بعد اس نو کیا پتا جی میرے وجود نال کیا ہو رہا ہے. جے تھوڑی جیندہ ہے اپنے وجود تے مکھی نہیں بان دینا. جس ٹائم مر ویندا ہے وہ بیچارہ اپنی اکھی دا اتلا چھپر بھی تلے کرن دی طاقت نہیں رکھدا. جدا اتنا لاچار تے کمزور ہو ویندا اے اونوں 2.5 لاکھ دا بنا دیندا ہے. جدا لکھاں دی محنت کر سکدا ہے اس لیے اونوں آکھیا بھئی تک ککھاں دے برابر ہی رہے. اے بندہ وہی کر سکتا ہے جس دا اسلام نال تعلق نہ ہو. تو خیر بہرحال فکر آخرت رکھن والا بندہ کدی بھی دانستہ طور تے میرے محبوب دی محبوب شریعت دی مخالفت نہیں کر سکتا. ہاں وہی کر سکتا ہے جس دا مٹھو میرے محمد معصوم دے کلمے نال تعلق ہی کوئی نہیں. اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. میرا خیال ہے میں وہ ایتا ہی کٹ کے رکھا جاجو مطلب پیچھے مولوی تو انہوں کچھ اور نہ پٹیاں پڑا گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 61. اللہ فرماتا ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. اکثر تو ان لوگوں ایک سے میرا پیغمبر کثیر اکثر یسارعون جتھے انہوں
تائیں پیغمبر دی مخالفت والا کم نظر آویں یو ساریوں اُدے بھاج بھاج کے ویندن جتھے میں اللہ دی توحید مقابلہ آندا پیا ہوئے اس پاسے دنیا دوڑ دوڑ کے جا رہی حالانکہ اس پاسے نرا شر تے لعنت ہے مگر تے پیغمبر دی شریعت دے اندر میں اللہ نے نری خیر و برکت رکھی اے خیر و برکت نو چھوڑ کے شر تے لعنت نو اپنی زندگی دے اندر بھرنا ویندن دوسرا کم انہاں دا کہڑا ہے عقل ہے مصحف انہاں نو حرام کھاون دی عادت پے گئی جڑے حرام خور نہیں انہاں نو کدی تے سونے پیغمبر دی سنت چنگی نہیں لگنی انہاں نو کدی تے محمد دے دل دوتے اترن والا قرآن چنگا نہیں لگنا کیونکہ قرآن تا حلال کھاون دا حکم دیندا ہے تو میرا محمد رسول اللہ اپنی سنت والا زیور انہاں نو دسنا ہے مگر جڑے ہن عقل ہے مصحف اے تو ایک بے حیاں دیاں محفلہ دے اندر دوڑ دوڑ کے ویندے دعا انہاں نو حرام ہی چنگا لگدا ہے انہاں نو حلال اچھا نہیں لگدا اس وجہ تو سارے کم پہ کر دے ہوندے کیونکہ انہاں دے دل دے اندر اس آن ڈٹھے اللہ دا حیا موجود اور تواڈا نام نہیں لیا اللہ یہ تو اس دور دے لوگاں دی گل پہ اللہ کردا ہے نا اور جڑے دور دے اندر سونے پیغمبر دے دل مقدس اتے قرآن اتردا رہندا ہے الحمدللہ ستا کلمہ گو مسلمان ہے نا کرما لے مسلمان ہاں ایسا ہون تا ہی کرو بھئی ہاں مسلمان ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان عدوان یعنی شریعت دی بغاوت کر دین میرے پیغمبر دی شریعت دی حد نو ہی کراس کر ویندین اے بے حیاں دے اندر فحاشی تے عریانی دے اندر لغویات خرافات بکواسات دے اندر العدوان اے بالکل پچھا مڑ کے بھی نہیں ویدے ایڈے بے حیا ہو گئے انہانو مڈھو سوڑے محمد رسول اللہ دے چہرے دوی حیا نہیں آندہ انہانو سوڑے محمد رسول اللہ دی سیرت دا حیا نہیں آندہ انہانو تائیں پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہون والے میرے قرآن دوی حیا نہیں آندہ اے قرآن نو ویچ ویچ کے کھاون تے تلگے پائے مگر اس قرآن دی حقیقت نو بیان کرنے واسطے تیار نہیں ہے لہذا جڑا میرے قرآن نو ہی ذریعہ معاش بنیندہ ہے انہیں سمجھو عقل ہے مصحت اے نرئی حرامی حرام کھاندہ پہ آئے اے میرے قرآن دے نا دے توید لکھ کے تے کاروبار بڑھا کے کھاندے پائے عقل ہے مصحت حرامی کھاندے پائے تھیاں دا حق غصب کر کے کھاندے پائے تا عقل ہے مصحت اے حرامی کھاندے پائے جھوٹ بول کے تے
کمائیاں پیا کردا ہے، شراب ویچ کے تے کمائیاں پیا کردا ہے، سود والا کاروبار کر کے تے کمائیاں پیا کردا ہے، کسے دا حق غصب کر کے تے کمائیاں پیا کردا ہے۔ اللہ فرماتا عقل مسحت اے حرام خور بن گیا ہے، تے جڑا حرام خور ہو جاوے وہ کدی میرے محمد الرسول اللہ دا امتی بن کے نہیں رہ سکتا۔ چھواں پارا تے سورت مائدہ، یہ تو یاد ہی دے، سورت مائدہ دی آیت نمبر 61 60 تے 61 اگو اللہ کریم فرمائندہ ہے اے تہے مریدان دی حالت، اگو اللہ پاک فرمائندہ ہے او میرا سونا محمد الرسول اللہ، اے جو داری منائی دے پہل، اے سود علی کاروبار جو کر دے پہل، اے جو غیر اللہ دے نا دیا نظرانی آزاد دے کے تے یاریاں تے میلادہ دیاں دے گا جو ٹاپ پہ برے دے، غیر اللہ دے نا دیاں قبرہ تے جا کے ریوڑیاں تے تلوگڑیاں پہ سڑے دے، انہوں کدی بھی حیات سوچ نہیں آیا کہ تینوں مینوں بناون والا کون ہے، بن مگیاں تیریاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا کون ہے، جدہ بناون والا او ہے تا تیریاں ضرورتاں بھی پوریاں کرنے والا کون ہے۔ ابو اللہ کریم فرمائندہ ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، بجلی گئی تو سبحان اللہ، بجلی چلی گئی ہے۔ نہیں وہ چھوٹا موبائل دے اللہ کرے سی نے چل سی ہے بھی بجلی کھڑی رہی ہے۔ ایک باری پڑھو چا صلی اللہ علیہ وسلم، پر اے ذہن اچ رکھیا بے ہون بند ہویا تو میں بھی بند ہو گیا۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار اللہ فرماندا ہے
انہاں نو مولوی کیوں نہیں رکیندے ہے تیری خیر اے جو داڑیاں پہ منائندن انہاں نو مولوی کیوں نہیں رکیندے اے جو یارویاں کھاندے پین انہاں نو مولوی کیوں نہیں رکیندے اے جو مویاں دے سونا دا عقیدہ بنائی ودن جٹ انہاں نو مولوی کیوں نہیں رکیندے اے جو غیر اللہ دے نا دیاں یارویاں تے کلوخانیاں تے ختم تے تیجے تے ساتے پہ پکھائی دے لولا یناہاہم الربانیون والاحبار انہاں نو مولوی کیوں نہیں منع کریں دے معلوم ہوندہ ہے مولوی پہلے حرام خور ہوندہ ہے مرید پچھے حرام خور ہوندہ ہے اللہ دی ذات دا واسطہ انہیں ناراض نہ ہوئے آئے اے خود اللہ دا قرآن پہ فرمائدہ ہے اللہ فرماتا ہے انہاں نو مولوی کیوں نہیں سدھی گل دسیں دے اے جو بے نماز انہاں نو مولوی کیوں نہیں سمجھیں دے اے جو زکاة نہیں دیں دے انہاں نو مولوی کیوں نہیں سمجھیں دے اے دھیاں اپنیاں جوان کیوں نہیں پرنیں دے انہاں نو مولوی کیوں نہیں سمجھیں دے اے لوگاں دا حق پہ قسم کریں دے انہاں نو مولوی کیوں نہیں سمجھیں دے معلوم ہویا اے پہلے عادتاں مولویاں دے اندر ہو دیاں پیچھے مریداں تے مقتدیاں دے اندر او بیماریاں تے لانتاں بھریاں ویندیاں اللہ فرماتا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون اللہ فرماتا ہے چونکہ مولویاں دے اپنے ہڈاں وچ حرام رچے ہویا ہوندا ہے حرام دے اثر دا نتیجہ نکل دے کہ وال اے دل نہیں ایڈی سختی نہیں کرنی چاہی دی جتھے کوئی لگا پیا ہے لگا رہے لہذا سختی نہیں کرنی چاہی دی اے او مولوی فتوے دین دل جنہ دے ہڈاں تے رگاں وچ حرام دا خون دوڑدا پیا ہوندا ہے غیرت ایمان والا نہیں ہوندا لہذا اللہ کریم فرمائندا ہے اے مولویاں دے اندر بھی خوف خدا نہیں رہا ول یقیناً انہاں دے مقتدیاں دے اندر بھی خوف خدا نہیں رہندا اس وجہ تو اللہ نے دوسرے مقام تے علماء دی ونڈ کر کے دسیا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء علماء او ہوندے جنہاں دے دل وچ ڈر کیندا ہوئے جنہاں دے دل وچ حیا کیندا ہوئے جنہاں دے دل وچ رب وسن والا ہوندا ہے او تا اہل علم تے علماء حقا وی تے جڑے عقلہم صحت جٹاں نو ولا ولا کے تے مال بٹورن دی کوشش پہ کریں دے اللہ دی قسم جے کلیم اللہ جان کے مانا غلط پیا کریں دا ہوئے اللہ دیاں لکھاں لکھاں لانتا کلیم اللہ تے ہوئے اللہ کریم ایو جائے مولیاں دے بارے کے فرمائدہ ہے جڑے حرام خوروں دے بے حیاء دے اللہ فرماتا ہے کہ انہم حمر مستنفر او میرا پیغمبر اے مولوی نہیں یہ کھوتے ہیں کہ انہم حمر حمر جمع ہمار دی ہمار دا مانا کھرکا کھرکا تا جان دے ہو اسا تا سڈے نیا گدوں عظیم تو دس تیرا 24 گھنٹے ہی نال وپار ہوندا ہے کھوتا اللہ فرماتا کما سلل ہمار
یحمل اسارا کھوتے دی کنڈ دتے سونے دیاں سلہاں چا لڈو کھوتا وہ چوڑا ہوئی جی ہاں بھائی میری بڑی شان ہے میری کنڈ دتے سونا لڑے ودا کھوتن وقت فخر کرنا چاہیے گا بولو یا کہ میں بڑا مفتی ہوں بڑا عالم ہوں مفتی تے عالم او ہے جی دے دل چ رب قرآن علی ہدایت دا خزانہ بھر چھوڑے تے جے اے چیز نہیں تو بھاوے سارے ملک دا خزانہ سونے دا چاہ کے تے کھوتے دی کنڈ تے لڈو چاہ انہوں کیا پتا ہے گارے علی سل ہیں یا سونے دی سل ہیں اس تا اکڑا بس میری کنڈ تو بھار لہاؤ کیے نہ کیے جیڑا رب دے دین نو ویچ ویچ کے کھاندا ہے اس نو رب دا دین بوجھ نظر آتا ہے تے جیڑا رب دے دین نو سمجھ کے زندگی گزارن والا ہوندا ہے او ادا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہ تیری ذات کا بے شمار شکر ہے کہ تو سانو قرآن اللہ خزانہ دیتا ہے تے سانو اس قرآن نے اجدی رہنمائی ساڑی فرمائی ہے کہ مردے مر سکتے ہیں کدی تیرے قرآن نال بغاوت کر سکتے نہیں ہے تو معلوم ہویا مرید اس وقت بے فکرے بے سوچے بڑھدے ہیں جدہ انہاں دی رہنمائی کرنے والے ملہ تے پیر حرام خور ہوندے حرام دا اے اثر ہوندہ ہے کہ پھر او دے دل چوں اللہ کریم اپنے سونے پیغمبر دے دین حق دی غیرت ختم کر تو اے اس وقت ہوندی ہے جدہ اس نو اے فکر نہیں راندی کہ میں بھی ایک دن مرنا ہے تے اللہ دی عدالت ہے بولو حاضر ہو تو اللہ کریم نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت او لوگو انفقوا مما رزقناکم جو کچھ میں اللہ نے تانوں عنایت کیتا ہے انہوں خرچ کر لاؤ انفقوا خرچ کر لاؤ مال دیتا ہے تاں خرچ کر لاؤ جان دیتی ہے تاں خرچ کر لاؤ اس قرآن والا علم دیتا ہے تا دنیا نو سنا سمجھا کے خرچ کر لاؤ تو انہوں جڑا ایمان تے عمل دیتا ہے اور دنیا دے سامنے ظاہر کر کے تے خرچ کر لاؤ تاکہ ویکھن والے نو پتہ لگ جائے کہ جڑا میرے محبوب محمد معصوم دا کلمہ پڑھ لیندا ہے او دا عمل انجو ہوندا ہے جویں اس بندے نے عمل کر کے دکھا دیتا ہے لہذا اللہ فرماندا ہے جو کچھ میں اللہ نے تانوں دیتا ہے انفقوا انو خرچ کر لاؤ کدو تک تانوں خرچ کرنے دی میں رب نے مہلت دیتی ہے من قبل ان یأتی احدکم موت دیاون تو پہلے پہلے خرچ کر لے جداں موت آ گئی والخرچ کرنے دا موقع سارے بولو اور قرآن آدھا ہے من قبل موت تو پہلے موت تو بولو یار موت تو پہلے خرچ کر لے کس وقت کرنا ہے موت تو مگر ویکھو مولوی خرچ موت تو بعد کرائندہ ہے ہسو نہیں سچی امانت دیانت نال دسو
مرن دے بعد کرائیدا کہ نہیں؟ بولو یا تے اللہ کے آدھا من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت تو پہلے تے مولوی کدن دا موت تو حرام خور ہویا کہ نہیں؟ کیونکہ جے پہلے خرچ کرے تا اللہ دی رضا واسطے کرے اللہ دے حکم دے مطابق خود اپنے ہتھاں نال کرے جے توڑی او جیندہ رہیا ہے جو کچھ اللہ انہوں توفیق دیتی ہے یتیمات مسکینہ دے اتے خرچ کردہ رہ گیا ہے خورے اسم اللہ نو پتہ ہے جے توڑی جیندہ رہیا نمبردار اس مینوں تا ٹکا بھی نہیں دیتا ہونے دے ترکے نو لٹینے آئے تاں لٹ سکدے آئے جدہ مرن دے بعد دے فضائل بیان کرنے شروع کر دے بنائے ہونے دے ناتے 40 دن مولوی نو دودھ گلاس دیو 40 دن مولوی دے گھر ٹکر پکا پکا کے گھلو او دے نا دے کپڑے تھگڑے منجی بسترے او دی جتیاں تے تھگڑے بھی مولوی نو دیو تاکہ توڑا مردہ آسانی نال بخشی جائے اللہ فرماتا ہے انفقو اے دے زندگی دے اندر تو خرچ کر لے مرن تو پہلے خرچ کر لے مگر مولوی ادائے جے پہلے کرے تا میرا کم نہیں بندا اے مرن دے بعد انہاں دے کولو خرچ پیا کرائیدا ہوندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے جدا بندے تے موت آ جائے اس وقت دی زندگی دی تار تے تعلق تے کنیکشن کٹیا گیا گئے اور او دی اخروی زندگی شروع ہو گئی لہذا اللہ فرماندا ہے اسے موت نو یاد چا رکھیا کر ایک دے میرے ہوتے موت آنی میں کیویں لوگاں دیاں عزت دے سودے ودا کرے نا میں کیویں کہہ دی تھی تے پھین تے بوتاں ودا پرداں ایو سوچ پیدا کر کے ایک دن میرے ہوتے بھی موت اللہ فیصلہ ضرور آنا ہے یہ دشمن مر گئے تا سجنا بھی دنیا تے کوئی نہیں رانا لہذا اللہ فرماتا ہے جڑا انج دی سوچ رکھے زندگی بسر کرنے والا ہو سی ایو جائے بندے دے نیڑے میں اللہ کدی گناہ تے غلطی نو لگڑ بھی نہیں دیندہ تکبیر اللہ رب پوڑی تھائی مولوی شروع کیتا وہ آتنے مڈوے مردے شردے ایک جا تو اٹھی کے تھے کیوں بھائی ایک خدا دی طرف موت دا فیصلہ ہے یا تیرا ڈیرہ ڈارا ہے ایک بیٹھک تو اٹھے آتے دوئی تے لگا گیا ایک یہ آدن مردے نہیں ہے برکہ وٹا آوائے برکے مرد پہندے عورتہ پہندی ہیں مگر ہونتا عورتہ لئی پاوڑا لرواج سڑک دے جو مسلمان ہویا سے بھامیں ساڑیاں دھیاں بھینا شتر بے مہار بے لگام ہو کے سارا ایٹھا پھر دیا رویں بس مسلمان ہے تینوں میں پہلے دسے ہے کہ سوڑے محمد معصوم دا کلمہ پڑھنے والا کبھی بے حیات بے غیرت نہیں ہو سکتا سوڑے محمد معصوم دیاں گھر والیاں دے بارے بھی کدی تیرے میرے ذہن کو ذرہ برابر شک و شبہ دا تصور پیدا ہو سکتا ہے مگر اللہ انہا ازواج نو بھی آتا پہ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا جی میں کافران دیاں رنہ بے پرد ہو کے نکل دیاں خبردار ہو میرے محمد دے بسترے دیاں سیج وچھاونا لیا ہو انج بے پرد ہو کے تساں بائے رہے بولو تو صحیح نہ نکلے
کیونکہ بے پرد ہو کے نکلنا ایک کافرہ عورتہ دا کام میں، با پرد ہو کے نکلنا ہے با حیا مسلمان عورتہ دا کام۔ معاملہ بڑا نازک ہے، اللہ ہی فضل فرمائے۔ میں نے اگے میرا خیال ہے میرا کوئی عزیز بیٹھا ہی اسی وچے، اس میں نے آکھیا جانا جی اس مسئلے دے بارے کو رہنمائی کرے۔ میں انہوں اگے فرمایا ہے بھئی یہ ہر مسلمان بندے نو پتہ ہے کہ دھی بہن تے پردہ کرنا ضروری تے فرض عین ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اس واسطے سوڑے محمد معصوم نے فرمایا کہ بے حیا بے پرد عورت اسے بے پردگی دے جرم جدا جہنم وچ ویسی، اس دے اس جرم دے اندر اللہ ترائے بندے اور بھی جہنم دے اندر سڑ دے سی۔ بے پردگی عورت کیتی ہے مگر او دے نال مرد بھی کتنے ویسے نے؟ بولو ترائے ویسے، ایک کو دا پیو، ایک کو دا خاون، تریا او دا وڈا بھائی، کیونکہ وڈا بھراوی باپ دے قائم مقام ہوندا ہے۔ اس نو پیو کیوں نہیں آکھیا کہ حیا کر پردہ کیتا کر؟ یہ دا پیو ہی دلہ رہا ہے، پھر دا خاون دا ہائی او خود دی کچھ ہاتھ پا کے اے مری جا کے ہنی مون بے حیات دلیاں دا دلہ جہان دا اتھے بے پردگی کریندا رہا ہے۔ والے دا وڈا بھرا ہائی اے ایڈا بے غیرت نکلیا جو دھی تے بہن اپنی دے سر تے دوپٹے لتھے ہوئے نو ویکھ کے خود اکھی نال وے دھرے ہے تے دھی تے بہن دے سر تے دوپٹہ نیس کر آیا۔ او ایک بے حیا دی وجہ تو اللہ ترائے مردہ نو بھی او دے کٹھے جہنم دا بارہ بڑا چھوڑا۔ تو آنا بچے انجوائے کر رہے ہیں، یہ تا انجوائمنٹ ادھن ہو سی نا جدہ جہنم دا ہوکا لگ سی، ادھا پتہ لگ سی۔ بھائیو مسلمان آدمی کدی میرے محمد دی شریعت دا باغی نہیں ہو سکتا۔ تو سا تاریخ اسلام کھول کے دیکھ لو، ہوئے مسلم عورت تے ہوئے بے پرد، تو انہوں ایو جی مسلمان عورت تو انہوں تاریخ اسلام میں جو میرے سکتی نہیں ہے۔ تو سا آکھو بھئی یار مجبوری ہے ستا جاٹ جائے بندے آئیں، ساڑھا معاشرہ اتھو دا انہیں ہی ہے بے ساڑھی تا حویلیاں دے بوئے تے دیواراں ہی کوئی نہیں، کھلے ایٹھے تے دائرے تے بیٹھی ہیں، کڑک کپواوڑی ہوئے چھولے پٹواوڑے ہوئے تاہی یہ ساڑیاں تھیا بھیڑا ودیا پٹے دی ہونی تے تو مار صاحب حکا لا کے تے بیٹھک تے دیرے تے بیٹھا ہونا ہے او سلے اے جڑے تیرے موٹھے تے بیٹھے نہ بھیجتے وہ آدھے لکھ لانا تے نمبردار صاحب۔ اپنی عزت تے شرم و حیا دیا چادرہ ایٹھے جو رلائیاں نہیں، اتھے کری شاید ماہر تے خان تے نمبردار بڑے ہوتے ناراض تو نہیں ہوندے پہ۔ اللہ شاءاللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ تعالی کریم نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت تو پہلے پہلے جو خرچ کرنائی کر لے، جدہ موت آ گئی ول تیرے اے ہاتھ تا ہونے مگر ہلاون دی طاقت۔ حلسن تو ان میں ایک لطیفہ سنائی، میرا ایک شاگرد ہے حافظ آباد، اتھے کوئی او دے مقتدی ہے جو ایک بندہ گیا مر، سردیاں دا موسم آئی، راتی کی دائی مویا سویرے 8-9 بجے کولو اس امام مسجد نو مقتدیاں دسیا جی حضرت ساڑھا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، انہوں غسل بھی تسا دیونا ہے تے او دا جنازہ بھی تسا آپ پڑھا۔
اس کہ چلو ٹھیک ہے جنازہ کتنے بجے جی فلانے ٹائم تے بارہ تو سا گھنٹہ ڈیڑھ پہلے آ ونجائے انہوں غسل شسل دے کے تے کفن شفن پوا کے تیاری کرے سا او بیچارہ جیڑا راتی فوت ہویا نا مردہ او دیکھی دائی ہاں نو دل نو تکلیف ہوئی شاید اٹیک ہوئے ہو اس جی میں اتھائی ہاتھ رکھے ہوئے آئی نا اس سے حالت چی موت آ گئی انجھے ہاتھ رکھے ہوئے موت آ گئی اس میں اور اتھائی جو ہاتھ آئی سردیاں دا موسم آئی او بیچارہ ٹھاڈ جی پیا پیا وجود ہو دا آکڑ گیا ہاتھ او اتھائی رہے اس او بھی اتھائی ہاتھ اکڑی گئی اس او آیا نا حافظ صاحب انہوں غسل دیواں لگا تے ہاتھ جو این پچھے در چھکے اس او پیا آئی آکڑیا این چھک کے تے این پچھا کر لگا تے ہاتھ جو چھٹو سلیپ ہوئے تے وات ہاتھ انجھے دڑپ کی تھی انجھے جو دا ہاتھ انجھے لگا تے حافظ کان دے پار پچھو ہے دو بھیڑ ایسی تیسی کیتی ہے تجیدہ پہ آئی رہتا ہے او تے ہاتھ جو باں سلیپ ہوئی او سمجھیا بھی یہ مردے میں تو چھیک لئی ہے بسور دا بچہ میں نو کہا نا تو یہ تجیدہ پہ آئی رہے او نس گیا گھروں واتو انو گھروں منتت ترلے انال مولوی زیبر انو ساڑھ کے لے اللہ اللہ اس مولوی دا جگرہ ہے جیڑا موئے دے کپڑے انوی معاف نہیں کرے تاں اللہ کریم فرماندہ تاکلون التراس اکل اللمّا وتحبون المال حبا جمّا تاکلون التراس اکلا اے مولوی مردیاں دا مال بھی کھاون تو رندہ نہیں ہے میراث والا جیڑا ترکہ ہوندہ ہے او مردے دے جائیداد تے ترکہ ہوندہ ہے وراثت جیڑی تقسیم ہوندی ہے او موئے دے ترکے دی ہوندی ہے تے اللہ دا قرآن دا تاکلون التراس اے موئے دا مال کھاون والے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اے دنیا دے مالوں وڈا محبوب رکھ دین اے دنیا دے مالوں جمع مالا وعددا اے وڈا جمع بھی کریں دل تے گن گن کے رکھ دین جو ہن کتنے فکر تے میں پڑ گیا اج دے مال نال محبت رکھ دین یا سب ان مالو اخلدا اے دنیا دے مالوں ان سمجھدا کہ ہمیشہ رانا ہے اللہ تو فرماتا ہے نا مرادا جی میں تو ہمیشہ نہیں رہن والا انہیں تیرا مال و دولت بھی ہمیشہ رہن والا نہیں آئے اس سوچ دے مطابق زندگی گزاری کر کہ تیرے ایک قدم تے اکھ رکھن والا کون آئے موت تیرے ہوتے ضرور آنی آئے اے بندہ جڑا عقیدہ رکھ دا کہ ہر پردے چو جان والا کون ہے جڑے مندے ہو ہاتھ کھڑا کرے آئے تے سجے کھبے بھی وکھے آئے اے جڑے مندے ہو کہ عالم الغیب کون ہے او بندہ کدی چور نہیں ہو سکدا او بندہ کدی زانی نہیں ہو سکدا کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ ہر غیب دا علم رکھن والا کون ہے ہر جگہ تے اپنی صفت کمال نال حاضر تے ناظر ویران والا کون ہے ہر پردے جو ویکھن تے سنن والا بھی کون ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ذرہ ذرہ کائنات دا علم رکھن والا کون ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ
دے خزانیاں دا مالک کون ہے خوشیاں تے غمیاں دے خزانے دا مالک کون ہے اجاڑن تے وساون والا کون ہے موت و حیات دا مالک کون ہے لا یسمع دعاءکم پردیاں چو سننا تے جانن والا کون ہے پردیاں چو زندہ رہن والا کون ہے هو الحی لا الہ ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے الحی الذی لا یموت موت کو لپا کران والا کون ہے اونت نیند کو لپا کران والا کون ہے لہذا وہ لوگوں کوئی مویا نہیں سندا نہ نیڑیوں سن دے تے نہ دوروں سن دے نہ وڈے دی سن دے تے نہ چھوٹے دی سن دا گئے ہر پردے چو سنن والا کمال کہندا ہے سنن تے جانن والا کون زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا